السلام علیکم، میں ہوں علی معظم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. جن لوگوں نے چینل کو لائک کیا، سبسکرائب کیا، ان کا بہت شکریہ. اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اللہ تمام بہن بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کی عزتوں کو اللہ محفوظ رکھے، قبر تک ان کی عزتوں کو محفوظ رکھے، چونکہ آج کل درندگی کے واقعات دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. 7 جون صبح 10 بجے کا وقت اور پنجاب کے شہر جھنگ سے تعلق رکھنے والی فرسٹ ایئر کی طالبہ ایشال فاطمہ، ان کی والدہ کو ایک کال موصول ہوتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آپ کی جو بیٹی ہے وہ انتہائی تشویشناک حالت میں اور ایک نجی اسپتال میں موجود ہیں. تو ماں کے اوپر تو جیسے آسمان گر پڑا ہو، اور اس کے بعد انہوں نے رخ کیا اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ اور ان کے والد کو لیا ساتھ میں. اسپتال پہنچے، انہیں پھر DHQ اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا ایشال فاطمہ کو. ایشال فاطمہ فرسٹ ایئر کی طالب علم تھی اور ابتدائی جب یہ معلومات آئی تھی تو بتایا یہ گیا تھا کہ ایشال فاطمہ اپنا رول نمبر سلپ لینے کے لیے جا رہی تھی، اس کے بعد سے وہ لاپتہ تھی. 4 جون کو یہ واقعہ پیش آیا، مطلب 4 جون کو نکلی تھی ایشال فاطمہ اور 7 جون کو کال آئی ان کی والدہ کو. اس دوران جو اہل خانہ ہیں، بتایا گیا پولیس کی جانب سے کہ کوئی رپورٹ تو درج نہیں ہوئی تھی، لیکن گھر والے اپنے طور پر لڑکی کو تلاش کر رہے تھے کہ آخر یہ معاملہ ہوا کیا ہے. بہرحال پھر اطلاعات یہ آئیں اور CCTV فوٹیجز سامنے آئیں. CCTV فوٹیجز سے یہ معلوم چلا کہ کچھ لڑکے ایشال فاطمہ کو گاڑی میں لے کر آئے، اسے ویل چیئر پر بٹھایا اور ویل چیئر پر بٹھانے کے بعد ایک لڑکا باقاعدہ فون کال کے اوپر بات کرتا رہا، کسی سے رابطے میں تھا، کس سے رابطے میں تھا نہیں معلوم، کیونکہ اس وقت وہ میرے خیال سے 3 لڑکے تھے CCTV فوٹیج میں، اور جو ملزمان کی ان کی تعداد 4 بتائی گئی تھی. کیونکہ اب تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ چاروں ملزمان پولیس کی گرفت میں ہیں، لیکن اس وقت بتایا گیا تھا کہ 3 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، لیکن ایک ملزم اب بھی قانون کی گرفت سے باہر ہے. لیکن اب تمام ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور مقدمات بھی درج کر لیے گئے ہیں. لیکن ابتدائی جب یہ خبر آئی تو اس میں بتایا گیا تھا کہ لڑکی کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوئی ہے اور اس کے بعد اس کی حالت اتنی تشویشناک ہو گئی کہ اسے جب اسپتال منتقل کیا گیا، جب پرائیویٹ ہاسپٹل منتقل کیا تو پرائیویٹ سے اس لیے DHQ ہاسپٹل منتقل کیا گیا چونکہ جب پولیس کیس ہوتا ہے تو ایسے میں پولیس کو بلایا جاتا ہے اور پھر عموماً سرکاری اسپتالوں کا رخ ہی کیا جاتا ہے. تو خیر وہاں جب ان کی فیملی پہنچی ہے اور دیکھا اپنی بیٹی کو تو اس کی حالت بہت تشویشناک تھی، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکی اور خالق حقیقی سزا ملی. اب ان خبروں سے متعلق مزید اس میں تفتیش ہو رہی ہے، تحقیقات ہو رہی ہیں، تو مزید چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں. اب اس میں جو ابھی تک بتایا گیا ہے، جو اس میں مزید اپڈیٹس آئی ہے خبر کے اندر، تو ایک تو یہ کہ جو مقدمہ درج کیا گیا ہے پولیس کے جانب سے ایشال فاطمہ کی موت کو باقاعدہ طور پر قتل قرار دے دیا گیا ہے اور مقدمے میں بتایا گیا ہے 302 کی دفعہ شامل کی گئی ہے. اب 302 کی دفعہ جب شامل کی گئی ہے اس کیس کے اندر تو اس میں سزائے موت ہے، قصاص ہے یا پھر عمر قید بھی ہو سکتی ہے. اب دیکھنا ہے کہ مقدمہ کس طرف جاتا ہے. اب اس مقدمے میں صرف 302 کی دفعہ نہیں لگائی گئی بلکہ اس میں مزید جو دفعات شامل کی گئی ہیں اس میں طبی رپورٹس اور شواہد کو یہاں پر سامنے رکھتے ہوئے دفعہ 34 کا اضافہ کیا گیا ہے. اور ساتھ ہی اس میں جو پولیس ذرائع بھی بتاتے ہیں کہ 7 جون کو ایشال فاطمہ کے اغوا کا مقدمہ ان کے والد کی مدعیت میں 365B اور 337J کے تحت درج کیا گیا ہے. اب ایک تو اس میں اغوا کی بات آ گئی ہے کہ اغوا کیا گیا ان کی بیٹی کو اور اغوا برائے تاوان کے حوالے سے، اور اللہ رحم کرے چونکہ ابھی جو رپورٹس آنا باقی ہیں، لیکن جہاں تک اس زیادتی کی بات ہو رہی ہے اور اس کیس کے تانے والے منشیات کے حوالے سے بھی جوڑے جا رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے رپورٹس کے مطابق کہ نشہ آور گولیاں اسے کھلائی گئی تھیں اور نشہ آور گولیاں ابھی تک مطلب اس میں رپورٹس میں یہ نہیں ثابت ہو سکا کہ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں، لیکن حتمی رپورٹ آئے گی تو اس میں معلوم چلے گا کہ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. لیکن یہ 4 لڑکے تھے. اب خبریں مسلسل متضاد اطلاعات آ رہی ہیں. کچھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس لڑکی کو جو اس کا بوائے فرینڈ ہے، مطلب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس نے کال کر کے بلایا تھا اور لڑکی اس کے ساتھ گئی، لیکن پیچھے سے 3 لڑکے اور بھی وہاں پر موجود تھے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیس کس طرف جاتا ہے. مزید اس میں جو تحقیقات ہو رہی ہیں، تفتیش میں کیا باتیں سامنے آتی ہیں، آیا کہ زیادتی اس میں ثابت ہوتی ہے یا پھر نہیں. اگرچہ اس میں زیادتی ثابت ہوتی ہے
تو پھر تو سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے ایسے لوگوں کو. سخت سے سخت سزائے موت کا حکم تو سنایا جائے, لیکن اتنی دردناک طریقے سے ان کو موت دی جائے کہ آئندہ ریپ کرنے سے پہلے کوئی بھی شخص سوچے. اگر خواتین سے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں نا, تو خواتین کا یہ رد عمل سامنے سے ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کا جو مطلب عضو ہے نا, وہی کاٹ دینا چاہیے زندگی بھر کے لیے. ان کے لیے سب سے بڑا عذاب یہ ہوگا, اور اس کے بعد انہیں مارنا چاہیے کہ تم نے یہ کیا کیا ہے, کسی کی بیٹی کے ساتھ, کسی کی بہن کے ساتھ, کسی کی ماں کے ساتھ, کسی کی بیوی کے ساتھ. مطلب وہ منٹو صحیح کہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ یہ جو مرد ہے نا, ان کے لیے عورت صرف وہ ہے جو اس کے گھر میں موجود ہے, باقی سب راستے چلنے والی عورتیں ان کے لیے گوشت کا لوتھڑے کی مانند, اور یہ کتے کی طرح اپنی زبان لٹکائے ہوئے پھرتے رہتے ہیں, ان کی رال ٹپکتی رہتی ہے عورتوں کے پیچھے. یار تم مطلب یار ایسے ایسے الفاظ ہیں ان کے لیے کہ کہنے سے نا کہ یار فیملیز بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں, خواتین بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں, لیکن ان ذلیل لوگوں کو, ان منحوسوں کو, ان بغیرتوں کو ان کا عضو کاٹ دیا جائے اور پھر انہیں موت کی سزا دی جائے, تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات رپورٹ نہ ہو. کیونکہ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے اپنی نوعیت کا. بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں. زینب قتل کیس آپ کو یاد ہوگا, قصور کا, بچی تھی 7 سالہ, والدین اس کے حج پر موجود تھے. کیا اللہ نے ان کے لیے مطلب اپنے در پہ بلایا, اپنے گھر میں بلایا, اللہ نے اپنا مہمان بنایا. اور جن کو اللہ نے اپنے گھر کا مہمان بنایا, ان کی 7 سالہ بچی کے ساتھ درندہ صفت آدمی نے ریپ کیا, گو کہ اس کو موت کی سزا ہوئی. لیکن یہ واقعات تھمتے نہیں ہیں, یہ واقعات دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اگر اس کیس میں زیادتی ثابت ہوتی ہے تو ان 4 کے 4 ملزمان کو ان کو اتنی سخت سزا دینی چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی شخص ریپ کرنے سے پہلے اس کا دل کانپ جائے, خوف میں مبتلا ہو جائے کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہوا تو میں کہاں منہ چھپاؤں گا. اب یہ لوگ معافیا تو مانگ رہے ہیں اندر کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن اب معلوم نہیں ہے کہ کیا نشہ آور گولیاں, چونکہ منشیات اتنی عام ہو چکی ہے کہ تعلیمی اداروں میں منشیات, اس پر ہم نے باقاعدہ ولاگ بھی کیا ہے. وہ جو پنکی کیس کے اوپر ساری چیزیں سامنے آ رہی تھی اور نیٹ ورک پورا بے نقاب ہو رہا ہے, تو انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے, تعلیمی اداروں کو کیپچر کیا ہوا ہے. باقاعدہ کچھ اس طرح کی معلومات بھی آئی تھیں کہ زیادہ تر ان کے ٹارگٹ ہوتی ہیں لڑکیاں, اور ایسی لڑکیاں جو تھوڑی بلکی ہوتی ہیں, فیٹس ہوتی ہیں, ان کو یہ اس طرح کی نشے کی جانب راغب کرتے ہیں, آئس کے نشے کی جانب راغب کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے اپنے فیٹس گرانے ہیں تو اس طرف آؤ. یار خدا کو مانو, مطلب کیوں تم تعلیمی اداروں کو اس طرح سے برباد کر رہے ہو, ان کی نسلیں برباد کر رہے ہو, لوگوں کو برباد کر رہے ہو, پوری نسل کو برباد کر رہے ہو. خیر, اب ایشال فاطمہ کا جو کیس ہے اس میں مزید تحقیقات جاری ہیں, تفتیش کا عمل مزید تیز کر دیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پولیس کی جانب سے اس میں کیا مزید تحقیقاتی رپورٹ پیش کی جاتی ہیں, اور میڈیکل رپورٹ جو حتمی رپورٹ آنی ہے اس رپورٹ میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. اگرچہ اس میں زیادتی ثابت ہوتی ہے تو پھر تو ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے, تمام 4 کے 4 ملزمان کو عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے. اور اگر نشہ آور چیزوں کا جس طرح بتایا گیا ہے کہ جو اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کا کاز یہ بتایا جا رہا ہے کہ نشہ آور گولیاں بہت زیادہ مقدار میں اس نے کھا لی یا اس کو دی گئیں یا نشہ بہت زیادہ کر لیا, تو وہ نشہ کس نے پرووائڈ کیا, وہ لوگ کون تھے, اور اگر یہ 4 ملزمان ہیں ان کے پیچھے اور کون لوگ ہیں, انہوں نے نشہ کہاں سے پرچیز کیا, پرووائڈر کون ہے, اور کس طرح سے نشہ ان تک آیا, اور انہوں نے اس لڑکی کو کیپچر کیسے کیا. کہ یہ 4 لڑکے ہیں اور ایک لڑکی, کبھی بھی ایک لڑکی کسی 4 لوگوں پر اس طرح ٹرسٹ کر کے نہیں جا سکتی, چاہے وہ کتنی اچھی دوست کیوں نہ ہو, اسٹوڈنٹ لائف ہو یا آفس لائف ہو, کسی بھی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. مطلب اس طرح سے نہیں پاسبل ہوتا کہ ایک لڑکی 4 لوگوں کے اتنا اعتبار کر لے ان 4 لوگوں کے اوپر کہ ان کے ساتھ وہ چلی جائے. تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر کمیونیکیشنز گیپس ہیں, اور جو تحقیقات ہیں اس میں اب چیزیں جب سامنے آئیں گی تو پھر مزید ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ان باتوں کو. لیکن ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. جو بھی معاملہ ہوا ہے, ایشال فاطمہ تو اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور اپنے والدین کو پیچھے غم ہی دے گئی ہے. اللہ ان کے والدین کو صبر دے, اور مطلب یہ صبر کیسا ہی ہوگا کہ جوان بیٹی یا جوان بیٹے کا لاشا اپنے کاندھے پر اٹھانا یہ والدین کے لیے کوئی آسان نہیں ہوتا, بالکل آسان نہیں ہوتا. والدین کی ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے کاندھے پر اپنی آخری آرام گاہ کی طرف جائیں, لیکن قیامت سے پہلے قیامت کا منظر ہوتا ہے جب والد اپنی اولاد کا لاشا اپنے کاندھوں پر اٹھا کر اسے لحد میں اتارے. لمحہ فکریہ ہے.
خدا کرے کہ اس طرح کے واقعات اور نہ جنم لیں، اور اللہ ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، لیکن میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اب جو آپ سے ملاقات ہوگی اس میں آپ کو یہ خواتین کے اوپر جو تشدد کے واقعات ہیں، خواتین کے ساتھ ریپ کے واقعات ہیں، یہ کتنے رپورٹ ہوئے، کب کب رپورٹ ہوئے، اور کتنی بڑی تعداد میں ان کے کیسز کی تعداد بڑھتی چلی گئی، یہ سب آپ کو فیکٹس آپ کے سامنے رکھیں گے، تو جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ۔